ठीक है ਤੁਸੀਂ ना। ਤੇ अच्छा अब ਅਵੈਸ ਕਾਦਰੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्स मुस्लिम समीर की ख्याली क्रिएटर जो वो बोलता है कि कायनात मेरा क्रिएटर है, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी बात की है, तो आइए आपको वो गुफ्तगू सुनाते हैं। हमारे साथ अवैस कादरी वो भाई हैं जो सबसे पहले जुड़े थे, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। अवैस कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब क्या हाल हैं? सब भाई ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बहुत फजल शुक्र मेहरबानी। आप तशरीफ लाए सर, आपने हमारी इज्जत अफजाई की, अल्लाह पाक आपको अजर दे सर। क्या कहते हैं सर आप डिबेट के बारे में? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी इस्लामिक अवेकनिंग टीम का कि उन्होंने मुझ नाजीज को आज माइक पे बोलने का मौका दिया। नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे भी काफी माशाल्लाह दोस्त मौजूद हैं और मैं चंद मिनटों में ही अपनी हाजिरी को मुकम्मल करके इजाजत चाहूंगा। तो माशाल्लाह काफी इल्म वाले लोग मौजूद हैं, इल्म वाली बातें भी हुई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी होंगी। और मैं चाहता हूँ चलो जो चीज अब इस वक्त मेरे जहन में आ रही है चलो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, फिर आप बात आगे कंटिन्यू जी करना। जी जी, आप करिए बात। जी जी शाह साहब, सबसे पहले तो आप ये देखें कि समीर का मेन उसने एक लफ्ज बोला था कि ये जो कायनात है ना ये मेरा खालिक है, मसलन हवा, ऑक्सीजन, पानी, खाना वगैरह, ठीक है ना, ये उसने बोला था कि मेरे ये खालिक है। लेकिन इन सबको किसने बनाया? खालक की एक सबसे बड़ी शान है, सबसे बड़ी सिफत है कि वो खलक नहीं होता, क्रिएटर क्रिएट नहीं होता। खालक जो होता है ना वो खलक नहीं होता, बनाने वाला बनता नहीं है। ये जो सारी चीजें इसने अपने खालक बताई हैं कि ये मेरी खालक हैं, मेरे क्रिएटर हैं, तो ये सब तो खलक हो सकती हैं आज भी। मिसाल के तौर पर इसने पानी का बोला कि पानी मेरा खालिक है, तो पानी तो आज भी बन सकता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। दूसरे नंबर पर इसने बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसको मुहैया है सांस लेने के लिए, तो ऑक्सीजन भी बन सकती है। आज अस्पताल में आप देखें कि वहां पे सिलेंडर भरे पड़े हुए हैं ऑक्सीजन से। तो ये कैसे खालिक हुए जिनको इंसान भी खलक कर रहे हैं, ठीक है ना, इंसान भी जिनको क्रिएट कर रहे हैं वो कैसे क्रिएटर हैं? पहली तो बात ये है। अच्छा आगे चलते हैं। उसने बोला कि खाना वगैरह ये भी मेरा खालिक है, खाना खाता हूँ, ये तो फ्यूल, अली भाई ने बताया था, ये तो फ्यूल्स हैं, ठीक है ना, एनर्जी है, ये तो जरूरियात हैं, इनको तो इंसान खुद क्रिएट कर रहा है। लेकिन क्रिएटर की एक मेन जो सिफ्त है ना वो क्रिएट नहीं होता, मेन सिफ्त जो है ना खालिक की वो खलक नहीं होता। तो ये जो इसने सारे अपने खालिक बताए हैं, ऑक्सीजन, हवा, खाना वगैरह, इसको तो इंसान खलक कर रहे हैं। पहाड़ इसने बताया कि ये भी मेरा क्रिएटर है, पहाड़ मैं बना देता हूँ, मैं मैसन हूँ, लाए मेरे पास जो जो मैं बोलता हूँ मैं पहाड़ बना के दिखा देता हूँ। मैं खुदा की बराबरी नहीं कर रहा, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, इसके ऊपर नहीं मैं जा रहा, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर पानी आज बन सकता है, ऑक्सीजन आज बन सकती है, ठीक है। पहाड़, एक आप देखें कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, मैसन हूं मैं, तकरीबन 4-5 माले की बिल्डिंग बना देते हैं बेसमेंट के साथ, वो काफी पहाड़ जितना वजन हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो पहाड़ के मुकाबले नहीं है। मिसाल दे रहा हूं कि ये चीजें जो इसने अपने खालिक बताई हैं वो खलक हो सकती हैं, लेकिन खालिक की ये शान नहीं है। हवा को इसने बोला कि ये मेरी खालिक है, तो हम पंखों के साथ इसके खालिक को कभी इधर फेंकते हैं, कभी इधर फेंकते हैं, कभी इधर फेंकते हैं, कभी इधर फेंकते हैं। ये आलम कर रहे हैं इसके खालिक के साथ, ठीक वेरी है ना, नाइस, ये सब वेरी नाइस। एनर्जी है, ठीक है ਤੁਸੀਂ ना। ਤੇ अच्छा अब ਅਵੈਸ ਕਾਦਰੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे देखिए कि अगर ये खालिक हैं तो आज कोई जानदार चीज इनसे तैयार करके दिखाओ। समीर को मैं बोल रहा हूँ कोई जानदार चीज इनसे तैयार करके दिखाए। जब कोई मरता है तो क्या दुनिया में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है वो मरता है? क्या पानी और खाना खत्म हो जाता है वो मरता है? जो आदमी मरता है इसका ब्लड सारा खत्म हो जाता है, ये तो फ्यूल्स हैं। लेकिन अल्लाह रूह निकालता है जो मरते हैं। इन समीर के ख्याली खालक के मौजूद होते हुए आदमी मर जाता है, क्योंकि वो हकीकी जात जो खुदा की जो क्रिएटर, असल क्रिएटर है, वो मारता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि मैं आज भी एक वीडियो देख रहा था कि यूट्यूब के ऊपर एक आदमी जो है वो फौत हो गया था, लेकिन जब उसकी काफी अरसा बाद कब्र कुशाई हुई तो वो सही सलामत पूरा जिस्म उसका जमीन के अंदर मौजूद था।
لیکن کئی ایسے ریفرنس بھی میں نے دیکھے ہیں کہ ہڈیاں نکلی ہیں قبروں سے. یہ کیسی بات ہوئی؟ ان کے نزدیک اس کا جو کریٹر، زمین اس کی کریٹر ہے، وہ کسی کو چھوڑ رہی ہے، کسی کو ختم کر رہی ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ حقیقی خالق جو ہے ہمارا اللہ خالق ہے، کریٹر ہے، اس کا کام ہے وہ کس کو اس نے مٹی میں ملانا ہے اور کس کو بچا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے بولا تھا کہ یہ دیکھے یہ زمین ہے، زمین کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ زمین کو بھی علم ہے جناب. اس کے اندر امرود کا بیج بو دیں تو امرود ہی نکلتا ہے، آم تو نہیں نکلتا، سیب تو نہیں نکلتا، امرود ہی نکلے گا نا. لیکن اس کے باوجود جب زمین کے اندر بیج جاتا ہے تب وہ اس بیج کو اگاتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب اس کے اندر بیج جاتا ہے تو زمین کو علم ہوتا ہے میرے اندر بیج آ گیا، اب مجھے پانی کی ضرورت ہے. زمین کو پانی کی ضرورت، جب اس کے پانی ملتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے مجھے پانی مل گیا ہے، میں نے اس بیج کو اگانا ہے. جس چیز کا بیج ہوتا ہے اسی کو اگاتا ہے. لیکن اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں، یہ جو سمیر کے سارے کریٹر ہیں جن کو وہ بول رہا ہے کہ یہ میرے کریٹر ہیں، یہ سب تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے اشارے کے اوپر ناچ رہے ہیں. جی شاہ صاحب کیا کہنا ہے اس کے اوپر؟ جی 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 اچھا بالکل بالکل سر، وہ تو اس نامقول کریٹر لے کے جی بیٹھ گیا نا. یہ جو سمیر نے بولا کہ زمین کریٹر ہے، وہ تو بیج کے بغیر درخت نہیں اگا سکتی. یہ اس کریٹر کی شان بیان کر رہا ہے. اس زمین کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بولیں کہ ایک اما کا تیل واپس کر، تو وہ زمین اس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا حکم مان رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیسا کریٹر ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی بات مان رہے ہیں، ہمارے کریٹر کی مخلوق کی بات مان رہے ہیں؟ یہ کیسے کریٹر ہیں؟ دوسری بات یہ کہ ہم اس کریٹر کو مانتے ہیں جس کے نبی کے کہنے پر وہ کریٹر جو ہے وہ بغیر بیج کے ہی کھجوروں کے درختوں کو اگا دیتا ہے. سمیر جس کو کریٹ بول رہا ہے وہ تو بیج کے بغیر کسی درخت کو اگاتی نہیں ہے. ہمارا جو کریٹر ہے وہ بیج کے بغیر اگا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پہاڑ جو ہیں، سورج، ہوا، چاند. جی اویس بھائی پیچھے بھی بندے ہیں تو کائنڈلی کنکلوڈ کیجئے گا. جی 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 اویس بھائی کرنے لگے، وائنڈ اپ کرنے لگے ہیں، وہ کرنے لگے. جی اویس بھائی آپ کریں. ہو گیا جناب، ہو گیا جناب. جی ٹھیک ہے، ایک منٹ میں بس چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں بس آپ کو. جی اچھا، سورج کو، چاند کو، ہوا کو، پانی کو، پہاڑ کو سمیر نے بولا کہ یہ میرے کریٹر ہیں. اب یہ دیکھیں ناچ کیسے رہے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے اشاروں کے اوپر اللہ کی مدد سے. ٹھیک ہے نا. پتھر جو ہے وہ پانی کے اوپر چل کے آ گیا، پانی نے اس کو ڈبویا نہیں. یہ بھی پانی کو بھی پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، میں نے اس کو نیچے نہیں لے کے جانا، اس کو میں نے اپنے اوپر سے گزرنے دینا ہے. سورج واپس آ گیا. یہ جو اس کے کریٹر ہیں نا ناچ رہے ہیں، سورج واپس آ گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. کیسے یار یہ بتائیں، درخت چل کے آگے جن کو یہ کریٹر مان رہا ہے وہ تو اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہیں. بے شک بے شک. تو انہی باتوں کے ساتھ میں اپنا جو ہے وہ بہت شکریہ سر، ماشاءاللہ آپ نے بڑی ایمان فروز گفتگو. دوستو اسلامک اویکننگ چینل کے اوپر میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے اپنی پوری بات نہیں رکھ سکا، لیکن پھر بھی میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا. تو بات چل رہی تھی کہ جن کو یہ سمیر جو ہے وہ کریٹر مان رہا ہے، اپنے خیالی کریٹر مان رہا ہے، وہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہیں. مثال کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سورج واپس آ گیا، پتھر پانی کے اوپر چل کر آ گیا، درخت جن سے یہ آکسیجن لیتا ہے وہ پاس آ گئے، جمع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو بادل نے پانی برسایا آپ کے کہنے پر، بادلوں نے سایہ کیا. اب میں سمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، سمیر تیرے یہ خیالی خالق تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے سمیر، اب میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی جاندار مر جائے، ٹھیک ہے، تو کیا تمہارے یہ کریٹر، خیالی کریٹر جن کو تم کریٹر مان رہے ہو، ٹھیک، اپنا خالق مان رہے ہو، کیا یہ زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کو ہم کریٹر مانتے ہیں، جو میرا بھی کریٹر ہے، تمہارا بھی کریٹر ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رب ہے، سب کا اللہ ہے، وہ زندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو وہ طاقت بخشی ہے کہ جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا، مچھلی کو زندہ کیا، گو کو زندہ کیا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو زندہ کیا. ٹھیک ہے نا. بہت سے ایسے معجزات ہیں جن کو اپنا اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو دیا. سمیر میں بس تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سمیر تیرے جیسے اس وقت بھی موجود تھے جو کہتے تھے ہم آپ کو نبی مان لیں گے اگر درخت پاس آ جائیں، پتھر پاس آ جائیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں،
کنکریاں کلمہ پڑھ لیں، یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے خالق کی پہچان۔ بتاؤ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تمہارے یہ کریٹر؟ تمہارے یہ خیالی کریٹر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ تو تھی کہ کریٹر جو ہے نا وہ کبھی کریٹ نہیں ہوتا، یہ میں نے آپ کو بات بتا دی۔ اب میں نیکسٹ جو صفت ہے نا خدا کی وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلی تو صفت آپ کو بتا دی، دوسری صفت خدا کی کیا ہے کہ خدا جو ہے کریٹر جو ہے، ٹھیک ہے نا، پیدا کرنے والا جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو سمیر نے جو اپنے کریٹر بتائے ہیں وہ تو ختم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو اس نے بتایا کہ یہ میرے کریٹر ہیں، کائنات میری کریٹر ہے، یہ تو ختم ہو جانی ہے، آلریڈی ختم ہو جانی ہے۔ ویسے بھی اس وقت جو ہوا پانی اور پہاڑ اس نے بتایا یا کھانا بتایا یہ میرے کریٹر ہیں، تو یہ جو فیولز کو اس نے اپنا کریٹر بنا دیا یہ تو ختم ہو سکتے ہیں آج کل۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ پہاڑ میرا کریٹر ہے، ٹھیک ہے، تو پہاڑ کو تو ہم توڑ کر اس کو تراش کر ماربل بناتے ہیں اور گھروں میں لگاتے ہیں، اس کی جو جسامت چینج ہوگی وہ تو ختم ہو گیا۔ وہ کریٹر کیسا رہا جو ختم ہو جائے، جس کے اوپر انسان ہیوی ہو جائے، قدرت رکھے انسان جس کے اوپر، وہ کریٹر کیسا؟ پانی، ٹھیک ہے نا، پانی کو آگ کے اوپر گرم کریں تو وہ بھاپ کی شکل اختیار کر لے گا، ختم ہو جائے گا، سڑ جائے گا، سوکھ جائے گا سارا، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ کے برتن سے ہی ختم ہو جائے گا۔ اور وہ آگ بھی جو ہے وہ اپنا آکسیجن کو ختم کر دیتی ہے، آکسیجن کی مدد سے ہی آگ چلتی ہے۔ زمین اناج اگاتی ہے، آپ اس کو پتھر سے بنجر بنا سکتے ہیں۔ سمیر کبھی مجھے یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کے اندر سیمنٹ یا ماربل کے فرش کے اوپر کبھی اناج اگا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ یہ اللہ اگا سکتا ہے، اللہ اگا سکتا ہے، تم نہیں اگا سکتے۔ میرا چیلنج ہے تم کو۔ میں نے کریٹر خالق کی دو صفات بیان کی ہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوتا، کریٹ نہیں ہوتا، خلق نہیں ہوتا۔ وہ دوسری کریٹر کی میں نے صفت کون سی بیان کیا؟ وہ ختم نہیں ہوتا۔ کریٹر جو ہے وہ جو کہ نور ہے اپنی ذات میں بدلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چینج نہیں ہوتا۔ اور یہ جو دو صفات ہیں یہ میں نے کہاں سے لی ہیں؟ یہ میں آپ کو ریفرنس دینے لگا ہوں الحمدللہ۔ پہلی جو صفت ہے نا، کریٹر جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتا، بنانے والا بنتا نہیں، پیدا کرنے والا پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو آپ دیکھیں سورہ اخلاص پڑھیں، آیت نمبر 3 پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا۔ جب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 6-7 پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے اللہ باقی ہے، آخر ہے، یعنی کہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7-3 وہاں پڑھتے ہیں اللہ پاک باقی رہنے والا، یعنی کہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سورہ الحدید پڑھتے ہیں آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے وہی اول اور وہی آخر ہے، یعنی کہ اللہ ختم نہیں ہونے والا، اللہ آخر تک رہنے والا ہے۔ اور اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، زبور کی کتاب چیپٹر 19 ورس 2، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 102، وہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ارے جب کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کریٹر کی مرضی کے بغیر، خالق کی مرضی کے بغیر، پیدا کرنے والے کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو یہ خیالی کریٹر جن کو سمیر تم مان رہے ہو ان کو تو سبھی ختم کیے جا رہے ہیں آج کل۔ پہاڑ کو سب توڑ رہے ہیں، پانی کو سب گرم کر کے بھاپ بنا کر اس کو اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آکسیجن کو بھی ختم کر رہے ہیں، آگ جلاتے ہیں، آگ جلتی ہے آکسیجن کی مدد سے۔ تو یہ کیسے کریٹر ہیں؟ آگے چلتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 17، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا لکھا ہے کہ اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یعنی کہ کریٹر کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خالق کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بنانے والے کا، پیدا کرنے والے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن یہ جو خیالی کریٹر ہیں سمیر صاحب کے، ان کو تو سبھی آج ختم کر سکتے ہیں۔ اور تھوڑے سے آپ کو میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں بائبل سے بھی کہ خدا بدلتا نہیں ہے، یا خدا کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، خدا چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، خدا کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ملاکی کی کتاب چیپٹر 3 ورس 6 وہاں پہ خدا وند لا تبدیل خدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعقوب کی کتاب چیپٹر 1 ورس 17 وہاں پہ لکھا خدا میں کوئی تبدیلی نہیں۔ گنتی کی کتاب چیپٹر 23 ورس 19 خدا انسان نہیں۔ زبور کی کتاب چیپٹر 102 اور ورس 26 وہاں پہ لکھا ہے وہ نیست ہو جائیں گے تو خدا باقی رہے گا۔ زبور کی کتاب چیپٹر 102 ورس نمبر 27 اور خدا تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہیں۔
ज़बूर की किताब चैप्टर 33 वर्स 11 खुदावंद की मसलहत अब तक कायम रहेगी। ज़बूर की किताब चैप्टर 19 वर्स 2 अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। ज़बूर की किताब चैप्टर 119 वर्स 90 खुदा कायम है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि खुदा कायम है, खुदा तब्दील नहीं होता, खुदा की जिसामत चेंज नहीं होती, क्योंकि उसकी कुछ जिसामत है ही नहीं, वो नूर है, वो नूर से भी तब्दील नहीं होता। लेकिन समीर के ख्याली क्रिएटर तब्दील हो सकते हैं। दोस्तों ये जो दो सिफ़ात थी क्रिएटर की, खालिक की, ठीक है ना, पैदा करने वाले की, बनाने वाले की, अल्लाह की दो सिफ़ात थी, वो मैंने बाइबल से और इस्लाम से आपको दिखाई और उनको लॉजिकली भी प्रूफ करके दिखाया, और जो समीर के ख्याली क्रिएटर थे उनको फेक साबित किया। तो इंशाल्लाह इसी तरह आगे नेक्स्ट इसके सवालों के जवाब हम देते रहेंगे। कादरी भाई तुसी ते ओदे खालिक नूं रोल के रख दिता यार।